بزرگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہم جماعت کے ساتھ ایک علاقے میں گئے۔ جب ہم علاقے میں پہنچے تو وہاں ایک بہت خوبصورت مسجد تھی۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ آج رات ہم اس مسجد میں قیام کرتے ہیں، لیکن وہاں کے مقامی لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ اس مسجد میں داخل مت ہوں، یہاں پر چڑیل کا سایہ ہے جو ہر رات زاروں قطار روتی ہے اور اس کے رونے کی آواز سے ہم بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، تو آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ یہ نقصان پہنچائے، آپ لوگ اس مسجد میں قیام مت کرو۔ وہ بزرگ حیران ہوئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا گھر اور اس میں ہم قیام نہیں کر سکتے اور اللہ کے گھر میں ایسی آوازیں آئیں۔ تو ان جماعت والوں نے سوچا کہ نہیں، ہم مسجد میں قیام کریں گے اور ہم ان سے بات کریں گے کہ کون ہے جو اس طرح روتا ہے اور کیا وجہ ہے اور کیوں لوگوں کو خوف زدہ کر رہا ہے، اور کیا یہ ایک جھوٹ ہے یا پھر بس قصے اور کہانیاں۔ رات کو جب جماعت والے وہاں قیام کرنے لگے تو زاروں قطار رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، تو سب لوگ ڈر کر باہر چلے گئے اور ایک بزرگ جو تھے وہ وہیں موجود رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن اس طرح سے زور زور سے رونے کی آواز اور اتنی درد بھری آواز سے وہ خود خوف زدہ ہو گئے اور پھر دل پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ بھئی آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں اور اس طرح سے کیوں رو رہی ہیں؟ میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں اور کیوں اس طرح لوگوں کو خوف زدہ کر رہے ہیں۔ پھر ایک آواز آئی، وہ آواز ایسی تھی جو سن کر ہر مسلمان کا دل کانپ جائے، ہر نمازی کا دل کانپ جائے، ہر وہ انسان جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کا دل کانپ جائے۔ وہ آواز یہ تھی کہ اس نے کہا کہ میں مسجد رو رہی ہوں۔ بزرگ حیران ہوئے کہ مسجد رو رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا میں آپ لوگوں سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ بالکل آپ مجھ سے سوال کر سکتی ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید آسمان سے کیوں نازل کیا تھا؟ بزرگ نے کہا ہماری ہدایت کے لیے۔ تو وہ مسجد کہنے لگی ذرا اپنی نظریں سائڈ پر گھما کے دیکھیے، اس ٹیبل پر جو قرآن موجود ہے اس پر دیکھیے کس طرح سے مٹی پڑی ہوئی ہے، وہ کوئی بھی نہیں آتا اور نہ ہی اس کو کھولتا ہے اور نہ ہی پڑھتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب انسانوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر بزرگ بہت شرمندہ ہوئے اور اپنی نظریں جھکا لی اور کچھ نہ بولے۔ پھر اس نے کہا کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسجد کو کیوں بنایا جاتا ہے؟ تو بزرگ کہنے لگے کہ ہم مسجد اس لیے بناتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا فرمان ہے کہ جو انسان اللہ کا گھر دنیا میں بناتا ہے اللہ رب العزت اس کو جنت میں گھر دیتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہم مسجد اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہم اس میں عبادت کر سکیں، اس میں نماز پڑھ سکیں، اس میں بیانات کر سکیں، اس میں قرآن پاک پڑھ سکیں، اس میں ذکر کر سکیں، اللہ کو یاد کر سکیں۔ اللہ کا گھر ہم اس لیے بناتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ لوگ اللہ کے احکاماتوں پر عمل نہیں کرتے۔ یہ سب باتیں سن کر بزرگ بہت شرمندہ ہوئے اور صبح فجر کے وقت جب انہوں نے اذان پڑھی تو علاقے والے حیران ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد میں اذان کی آواز آ رہی ہے اور رات کو نہ تو کسی رونے کی آواز آئی۔ جب لوگ جمع ہوئے تو بزرگ نے پورا واقعہ سنایا اور ان سے کہا کہ آپ مسجدوں کو آباد کرو۔ مسجد کو تعمیر کرنے سے جنت میں گھر حاصل نہیں ہوتا، مسجدوں کو آباد کرنے سے جنت میں گھر حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ اپنے علاقے کی مسجدوں کو آباد کریں، اب جا کر نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوتیں کریں تاکہ پورے علاقے میں رونقیں آئیں، خوشیاں آئیں، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ جو آج ہمارے پاکستان میں بیماریاں، بے روزگاری، مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، اگر آج ہم اپنی مسجدوں کو آباد کر لیں، اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج لیں تو انشاءاللہ پاکستان سے تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ جاتے جاتے بس ایک ہی میسج ہے آپ لوگوں کے لیے کہ فلسطین کے لیے خصوصاً دعا کریں اور ان کو اپنی دعاؤں میں لازماً یاد رکھیں۔